اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آخری آیت کریمہ میں ہم وہ اللہ کے رسول کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں، اور آپ اپنے کام میں تسبیح کرتے رہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہیے۔ اور پھر اسی فرمودات میں جو ہے وہ ساتھ کہا وسط میں واو جو ہے وہ علیحدہ کر دیجئے، اور وسط میں لفظ کس سے ہے؟ باب افتعال سے ہے یہ لفظ۔ باب افتعال ہوتا ہے اہمیت دینا کسی چیز کو۔ سنیے، کان لگائیے، یہ بہت سے معنوں میں جو ہے وہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وسط میں ایک ایسے ہے کہ سنیں، آواز آ رہی ہے نا اس سور کی جو پھونکا جا رہا ہے، جس دن پکارے جانے والا پکارے گا، سنیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے وسط میں، اور سن رکھ جس دن یوم ینادی، جس دن ینادی لفظ کیا ہے؟ نادا کیا ہوتا ہے؟ پکارنا۔ یا علامات مضارع لگا ہوا ہے، جس دن وہ پکارے گا، ینادی مناد پکارنے والا، جس دن پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، مکان جگہ، قریب کی جگہ سے۔ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے ان کو بھی ایسے لگے کہ فٹ سے جو ہے وہ دائیں بائیں سے کہیں سے جو ہے وہ آواز آ رہی ہے، کہ اس وقت ہر شخص کو جو ہے وہ قریب سے جو ہے پتہ چل جائے گا۔ یوم، اس دن، یسمعون لفظ کیا ہے اس میں سے؟ سمع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سننا۔ یا علامات مضارع واو نون جمع کے لیے لگا ہے، اس دن وہ سنیں گے۔ سیاح کس کو کہتے ہیں؟ چیخ کو، چنگھاڑ کو، بالحق کے، سچ کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا معنی ہو گیا؟ حق کے ساتھ معنی ہوگا کہ جس وقت آواز سنے گی، اوہو یہ تو وہی کام ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا، یہ حقیقت ہوگی، یہ سچ ہو گیا۔ اور دوسری اس کے یہی ہے کہ جس وقت جو قبروں میں سے اٹھیں گے، اس وقت بھی ایک چیخ چنگاڑ کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا، اور پھر اس وقت جو ہے وہ حق کا دروازہ بند ہو جائیں گے، اس وقت پھر معافی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ان کو یہ سچائی پتہ چل جائے گی، یہ وہی سچائی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے، یہ وہی سچائی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کتاب میں جو ہے قرآن میں جو ہے بے تحاشا دفعہ لکھا ہوا تھا۔ بہت جگہوں پہ جو ہے قرآن میں اس چیخ چنگاڑ کا، اس کو کہتے ہیں سور پھونکا جانا۔ ایک سور پھونکا جائے گا جس سے سارے کے سارے جو ہیں وہ پہلے جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہاں پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے دوسرے سور کی، جو دوسرا سور پھونکا جائے گا قبروں میں سے، جس کو جو سنیں گے اس چیخ کو جو ہے وہ سن کے جو ہے وہ اٹھ پڑے ہوں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہ ہے دن، خروج لفظ کس سے ہے؟ خارجہ، یہ ہے خروج کا دن، نکلنے کا دن، یہ دن نکلنے کا دن ہے۔ انا نحن، بے شک ہم ہی، انا یہاں پہ بھی ہم متکلم کے طور پہ استعمال ہوا، اور یہاں بھی استعمال ہوا مضارع کے طور پہ۔ ہم ہی، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیت اور ہم مارتے ہیں، والینا الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طرف نہیں سر، یہ والا الہ ہے، الہ، والینا اور طرف ہماری، المصیر مصیر لوٹنا ہے۔ اب دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ہے دن وہ نکلنے کا۔ قرآن پاک میں اگر ہم نے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اس نباتات سے دی گئی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بے تحاشا جگہ پہ نباتات کا اگنا اور انسانوں کا اگنا، اس میں مماثلت قرار دی گئی ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا نا کہ یہ ہمارے لیے اٹھانا یہ بہت آسان ہے۔ اس لیے آسان ہے، ایک بیج ہم زمین پہ جب بوتے ہیں، مردہ ہوتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، وہ اس ملنے کے بعد یہ ایک پلاٹ ہے، چلیں ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیں، یہ ایک پلاٹ ہے، اس پلاٹ کے اس حصے میں نے کیلا لگایا، میں نے انار لگایا، میں نے انگور لگایا، میں نے سیب لگایا، اس کے بیج میں نے زمین میں بو دیے۔ اس طرف جو ہے وہ میں نے نیم کا درخت لگایا، میں نے کریلا لگایا، میں نے تھور لگایا، میں نے اور کڑوا درخت جو ہے وہ لگا دیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اب وہ بیج زمین میں بوئے، بیج مٹی میں مٹی بن گئے، جب اس کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ تری ملی، اس کے اوپر بارش ہوئی، اس درخت نے پھوٹنا شروع کر دیا، اس نے پھر اپنے اجزاء جو ہے وہ اپنے کانٹینٹس اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ کبھی ایسے ہوا
کہ جو آم کا درخت لگایا تھا، آم میں جو ہے وہ یہاں سے جو ہے اس نے کوئی نیم کے درخت کی کڑواہٹ جو ہے وہ لے لی ہو، کہ کریلے کی کڑواہٹ جو ہے وہ انگور کے بیل میں آ گئی، انگور کے پھل میں آ گئی ہو، کبھی نہیں ہوا۔ اسی طرح جب ہم مر جائیں گے، جب ہمیں زمین میں دفن کر دیا جائے گا، تو جو ہمارا بیج تو وہیں پہ ہوگا، اور جس وقت اٹھایا جانا ہوگا اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارش ہوگی، وہ اپنے کنٹینٹس جو مٹی میں ملے ہوئے ہوں گے، جو چورا چورا ہوئی ہوگی، وہ سارے کے سارے خود بخود، جس طرح ایک آم کے بیج نے اکٹھا کیا تھا اور پودا بنا تھا، اسی طرح زید کا جسم اپنے ہی کنٹینٹس اکٹھے کرے گا۔ وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس میں عمر کا جو ہے وہ کنٹینٹس آ جائے، وہ یہ نہیں ہوگا کہ عمر میں جو ہے وہ کسی اسلم کا جو ہے وہ جسم جو ہے وہ مل جائے، وہ جس کا جسم تھا وہی اپنے ہی جو ہے وہ ایلیمنٹس کو، اپنے ہی کنٹینٹس کو کھینچے گا، اور کھینچ کے جو ہے وہ جسم بن جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح وہ آسان اس لیے ہے کہ ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو یہ نباتات لاکھوں میں، کوئی 55 لاکھ کے 52 لاکھ نباتات کی انواع اقسام جو ہے وہ ابھی تک ایجاد ہو چکی ہیں، جبکہ اس دن تو 2 ہی اٹھائے جانے ہیں، واللہ عالم، اس کے علاوہ اللہ کوئی اور بھی ہو، کون سے، جن اور انسان، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ تو آسان کیا ہوا کہ وہ جو 58-59 لاکھ نباتات ہیں ان کا اپنے اپنے میں اٹھانا، یا ان دو مخلوقات کا، جن اور انس کا جو ہے وہ اٹھانا، آسان کیا ہوا، یہ اٹھانا آسان ہوا۔ تو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ اٹھانا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے۔ تو جس طرح اب ہوگا کیا کہ جس وقت دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس کے ساتھ ہی روحوں کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا، روح جسم میں اسی طرح جو ہے وہ داخل ہو جائے گی، اسی طرح سرات کر جائے گی۔ جس طرح اگر کوئی جانور کاٹ جاتا ہے تو پورے جسم میں اس کا زہر، اس کا اثر فوراً پہلے پھیل جاتا ہے، اسی طرح ریشے میں، رگ رگ میں جو ہے وہ روح جو ہے وہ چلی جائے گی۔ یہ ہوگا اس دن اٹھنا، اللہ کی بارش ہوگی۔ اصل میں یہ جب نباتات اگتے ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا ان کے اوپر، کیونکہ یہ روٹین کا کام ہے، ہم اس کے اوپر اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، جب ہم اس کے اوپر محسوس ہی نہیں کرتے، امپورٹنس نہیں دیتے۔ اسی طرح جب انسان اگیں گے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، ہم اس کو بھی اہمیت نہیں دیتے، نہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے بار بار کہا ہے یہ نباتات جو ہے وہ، ان کا جی اٹھنا، ان کا زمین سے اگنا، یہی اسی طرح جو ہے وہ انسان اٹھیں گے۔ نہ ہم ان کو امپورٹنس دیتے ہیں، نہ ہم ان کو امپورٹنس دیتے ہیں، بلکہ ہم زحمت ہی نہیں کرتے اس بات کو سوچنے کی کہ زمین سے کیسے اگیں گے۔ یہ بارہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے بتایا۔ اس دن، جس دن وہ سنیں گے اس شنگار کو حق کے ساتھ، پھر احساس ہوگا کہ اچھا یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی سور پھونکا جا رہا ہے جس کا قرآن میں بتایا گیا تھا، جس کا رسول نے جو ہے بتایا تھا، ذالک یوم الخروج، یہ ہے وہ دن نکلنے والا۔ انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس دن اٹھیں گے اور اٹھ کے سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ سبحانہ کی طرف تک چل پڑیں گے۔ یوما، اس دن، تشقق، شک ہونا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھٹ جانا، باب تفعال سے ہے۔ اس دن پھٹ جائے گی زمین، انہم، ان کے اوپر سے، ان کے زمین، قبریں جو ہیں وہ جس قبر میں ہوں گے وہ قبر میں کھل جائیں گے۔ یہ زمین پھٹتی ہے نا، جس وقت بیج جو ہے وہ تازہ، بیج کے اوپر بارش ہوتی ہے اور بیج سے کومپل نکلتی ہے تو زمین پھٹتی ہے نا۔ ایسے ہی جب ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کی، اپنے عرش سے بارش فرمائیں گے، اسی طرح مردے جو ہے وہ زمین میں سے پھر اٹھیں گے۔ یا کیا یہ پھٹتی ہوئی زمین ہم دیکھتے نہیں ہیں روز ایک پودا، ایک نئی کومپل، ایک نئی پتی جو ہے وہ زمین سے نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ تو کیا جب یہ نکلتی ہے، ایک پتی جو ہے وہ اپنی زمین پھاڑ کے نکل آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے اس دن جو ہے وہ انسانوں کو، اس زمین پھٹے گی اور اسی طرح زمین میں سے جو ہے وہ اگنا شروع ہو جائیں گے، نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جس دن زمین پھٹ جائے گی، انہم، ان سے، سران تیزی کرتے ہوئے، جلدی کرتے ہوئے، اس دن جو ہے وہ نکلیں گے اس میں سے۔ ذالکا، یہ ہے حشر، اکٹھا کرنا، علینا، ہم پر، یسیر، یہ اس طرح اکٹھا کرنا بڑا آسان ہے ہمارے اوپر۔ دیکھیے مثال ایک پتی کی، ایک کومپل کی آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ زمین کیسے پھٹے گی، جس طرح آج پھٹتی ہے۔ جب پودا زمین میں سے سر نکالتا ہے، زمین پھاڑ کے نکلتا ہے نا، زمین کس کے حکم سے پھٹتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پھٹتی ہے۔ اس دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پھٹے گی۔ زید کا بکر زید کے کنٹینٹس لے کے اسی طرح جو ہے وہ زمین میں سے نکلے گا، اگے گا۔ روح جو ہے وہ اسی طرح جو ہے اللہ کے حکم سے سرایت کر جائے گی، دوڑ پڑیں گے سارے پھر میدان حشر کی طرف، سران تیزی سے۔ نحنو، ہم جانتے ہیں، عالم، ہم خوب جانتے ہیں، عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، وہ جو کہتے ہیں، وما انتا، اور ما نافیہ کے طور پہ استعمال ہوا یہاں پہ، انتا، تو، آپ، علیہم، ان پر، بے جبار، جبار کس کو کہتے ہیں؟ سختی کرنے والا، جبر کرنے والا۔ اردو میں عام لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، جین
جیم بے رے، جس کا معنی ہوتا ہے جبر کرنے والا، سختی کرنے والا۔ آپ ان کے اوپر کوئی سختی کرنے والے نہیں ہیں، جو یہ کہتے ہیں نا ان کا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ آپ کیا کریں؟ آپ کے ذمہ ایک کام ہے، وہ کام کیا ہے؟ فذکر، پس نصیحت کریں۔ کس کے ساتھ؟ بالقرآن، آپ قرآن کے ساتھ ان کو سمجھائیں، قرآن کے ساتھ ان کو سکھائیں۔ آپ ویسے بھی فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہی ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر۔ فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام صرف یہی ہے کہ آپ ان کو نصیحت کیجئے، آپ ان کو یاد دہانی کرائیے، آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے۔ فإنما علیک البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ وعلینا الحساب، حساب پھر ہم لیں گے ان سے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ لست علیہم بمسیطر، آپ دروغہ نہیں لگے ہوئے۔ انا علینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، ہماری طرف لوٹنا ہے ان کو، اور ہمیں ہی ان سے جو ہے وہ حساب لینا ہے۔ تو یہاں پہ بھی فذکر بالقرآن، نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ۔ اب یہاں پہ ایک بات آ گئی، تبلیغ کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ قرآن کے ساتھ۔ آج ہم نے قرآن کو تو رکھ دیا سائڈ پہ، آج تبلیغ کے ہم نے کتنی اور جو ہے وہ طریقے نکال رکھے ہیں، یہ ہم خود دیکھ لیں۔ وہ دین ہے جب اللہ کے نبی کو کہا گیا ہے کہ فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ تبلیغ کیجئے۔ اب ہم نے قرآن کو کہیں سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اب ہم قصے کہانیوں سے شروع ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ اس طرح کی دنیاوی نعتیں جو ہم نے گڑھ رکھی ہیں وہ دین ہوتا ہے۔ یہ قوالی نائٹ جو ہے وہ ہماری قوالیاں جو ہے وہ ہمارا دین بن گیا ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں ہم نے دین بنا لی ہیں، جبکہ تبلیغ تو کہا گیا ہے قرآن کے ساتھ کی جائے۔ پہلے دن سے دیکھیں، اسی سورہ مبارکہ کی اگر ہم پہلی آیت دیکھ لیں تو کیا تھا؟ قسم کھائی گئی تھی والقرآن المجید۔ آیت سورہ مبارکہ جب شروع ہوئی تھی، کاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ فذکر بالقرآن، نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ۔ اب تبلیغ تو قرآن کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، کہ قرآن کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن اترا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر ایمان لائے تھے۔ یہ قرآن اترا تھا تو صحابہ کرام جو اس کے پیچھے چلے تھے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ کے علیحدہ رکھ دیا، تبلیغ کے 10 طریقے جو ہے وہ ہم نے اور نکال لیے۔ قرآن کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہیں پہ، قصے کہانیاں ہیں بزرگوں کی ہم نے گھڑ رکھی ہوئی ہیں، وہی ہم سناتے ہیں اور لوگ بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ توحید قرآن میں ہے، ڈراوا قرآن میں ہے، اللہ سبحانہ کے رسول کی رسالت جو ہے قرآن میں ہے۔ تو یہاں پہ تو کہہ دیا گیا کیٹیگریکلی فذکر بالقرآن، بس آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ۔ کس کو؟ من یخاف، جو ڈرتا ہے، من یخاف، جو ڈرتا ہے، وعید کیا ہوتا ہے؟ وعدہ، ڈراوا وعید سے ہے۔ یہ زیر کے نیچے زیر جو ہے یہ مفعول میں کے لیے، جو میری وعید سے ڈرتا ہے، جو میرے پاس آنے سے ڈرتا ہے، میرے سامنے سے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس کو جو ہے وہ آپ خوف دلائیے، اس کو آپ ڈرائیے۔ لیکن کس کے ساتھ ڈرائیے؟ اس قرآن کے ساتھ ڈرائیے۔ اب تبلیغ کے لیے صرف قرآن ہی ہے، اسی کے بارے میں حکم ہے، یہ سامنے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہم جو ہے وہ کرتے ہیں بیٹھ کے، وہ تبلیغ کے طریقے نہیں۔ نبی کو تبلیغ کا طریقہ، نبی سے ثابت ہوا کبھی کوئی اللہ کے نبی نے قرآن کے علاوہ کوئی اور بات کی؟ ہم جو ہے وہ یہاں پہ جتنی ہم کہتے ہیں روحانی محفل بنا رہے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کوئی کلام جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، میوزک کے بغیر وہ ختم نہیں ہوتا، نعتیہ شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد قصے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی 11ویں کا کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم نے بنا رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو کہا گیا تبلیغ کرو صرف اس قرآن کے ساتھ۔ کس کو کہا گیا؟ نبی کو کہا گیا۔ کہنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کرنے والی اس کے اوپر عمل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو طریقہ کس کا اختیار کرنا ہے ہمیں؟ اللہ کا، اس کے رسول کا، یا کسی اور کا؟ تو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ تو صرف قرآن ہے۔ اب قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گیا، ہم نے اس کو نکال دیا، ہم نے اپنے تئیں من گھڑت جو ہے وہ طریقے اختیار کر لیے ہیں۔ وہ طریقے جو ہے وہ ہمیں بھی پتا اس کا پھر اثر کتنا ہوتا ہے۔ فذکر بالقرآن، پس ذکر کیجئے، نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ اس کو جو میرے ڈراوے سے، میرے وعدے سے ڈرتا ہے، جس کو پتا ہے کہ میرے سامنے آنا ہے۔ اگر تم نے میرے کہنے کے اوپر، اپنے خالق کے کہنے کے اوپر تم نے عمل نہ کیا تو تم جہنم کا ایندھن بنو گے، یہی وعدہ ہے اس کا۔ اور اگر اس کے کہنے پہ عمل کیا تو اللہ نے جنتوں کے وعدے جو ہے ان سے جو میری وعید سے، جو میرے ڈراوے سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، اس کو اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ تبلیغ کر دیجیے، اس قرآن کے ساتھ نصیحت کر دیجیے۔ شروع بھی قرآن سے بات ہوئی سورہ مبارکہ کی،
اور مکمل بھی سورہ مبارکہ جو ہے وہ اسی قرآن کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ شروع میں بھی جو ہے وہ ہم نے پڑھا کاف، قرآن مجید کی قسم کھائی گئی تھی، والقرآن المجید۔ ویسے میں نے جیسے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اس کا مقسم علیہ کون ہے، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ جو ہیں وہ بھیجے ہوئے میں سے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی اسی قرآن کا ذکر کر کے آپ ہی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس قرآن کے ساتھ تبلیغ فرمائیے، آپ اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو ڈراوا دیجیے، جو ڈرتا ہے اس کو جو ہے بتا دیجیے۔ اب اس قرآن کے علاوہ بھی کچھ چیز ہے ہمیں جس سے جو ہے وہ ہمیں پکڑنا ہے؟ نہیں پکڑنا۔ اس قرآن کو تو ہم نے ثواب کے لیے رکھ لیا ہے، بس ہم دیکھیے الفاظ کا زبان سے بیان کر دینا کافی نہیں ہوتا، جب تک کہ ہمیں اس کے میننگز نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے بولا کیا ہے۔ جب میں اللہ سے جو ہے وہ وعدے وعید کرتا ہوں، اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب مجھے لفظوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو کیا اس میں وہ خلوص، وہ سنسیریٹی وہ آ سکتی ہے؟ چاہے وہ نہیں آ سکتی جب تک میں سمجھوں نہ کہ میں نے کہا کیا ہے۔ جب میں سمجھنے لگ پڑوں گا تو پھر دل سے اس کو قرآن کی زبان میں دیکھیں، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اس ترجمے سے ہمارے علم میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن دل پہ اثر کرنے کے لیے تبھی ہے جس وقت آپ اس کو خود جو ہے وہ قرآن کی زبان میں سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ جب آپ خود پڑھیں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں میرے اندر سے یہ اندر آپ کی روح سرشار ہو رہی ہوگی اس سے، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ ہم کسی کا ترجمہ، ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو 3rd ورژن پڑھتے ہیں، اوپر سے عربی پڑھی، نیچے لفظی ترجمہ پڑھا، اس کے بعد محاورہ پڑھا، نیچے مفہوم آیا، تب تک میں بھول گیا میں نے اوپر کیا پڑھا تھا۔ تو اس لیے اس کو خود سمجھنے کی کوشش کریں ہم۔ بہت آسان ہے، اردو میں عام لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن سے بات شروع ہوئی تھی، قرآن پہ ختم ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ کاف کی تشریح ہماری مکمل ہوئی۔ میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم 2 سے 3 دن اس کی دہرائی کریں گے اس سورہ مبارکہ کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ ذاریات کی طرف بڑھیں گے۔ وَاسْتَمِعْ، اور سن رکھ، باب افتعال اہمیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور سن رکھ، یوم ینادی المناد، جس دن پکارے گا پکارنے والا، من مکان قریب، نزدیک کی جگہ سے۔ ہر شخص کو ایسے ہی محسوس ہوگا۔ ویسے تو اب بھی دیکھ لیں، میں یہاں کھڑا ہوں، پوری دنیا میں لائیو جا رہی ہے نا یہ چیز، تو آج کی ٹیکنالوجی نے تو اس بات کو اور آسان کر دیا، اس بات کے اوپر کی سیکنڈ تھاٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر قریب سے سننے والا سنے گا اس کو، جیسے میرے پاس ہی اس کی آواز آ رہی ہے۔ اس دن یوم یسمعون الصیحۃ، اور سنتے ہوئے کہے گا ہو یہ تو بالکل سچ تھا، یہ تو حق تھا، یہ چنگاڑ وہی ہے، یہ سور وہی ہے جس کا تعلق جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا، جس کا ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جس دوسرا سورہ ثانی ہے، جس وقت اٹھنے والے سارے اٹھیں گے، اس وقت جب وہ سنتے گا تو وہ یہ کہے گا ذالک یوم الخروج، یہ ہے نکلنے کا دن، پھر کہ یہ اس دن اب قبروں سے اٹھنے کا دن ہے۔ بے شک انا نحن نحیی، بے شک ہم ہی پیدا کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف اس وقت یہ ساری حقیقتیں کھل جائیں گی کہ ہم مر گئے تھے، حساب بھی ہو گیا تھا، عالم برزخ میں تھے، اب جو ہے وہ ہمیں اٹھایا بھی جا رہا، یہ جو مٹی ہوا جسم تھا یہ چورا چورا ہوا تھا، پھر یہ اکٹھا ہو گیا، اس میں روح بھی آ گئی، اور روح بھی وہی آئی جو میری پہلے تھی، تو اس کے بعد پھر اب یہ ہے وہ نکلنے کا دن، اب جو ہے وہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ تو لوٹنا آج ہم سمجھ جائیں گے تو آج ہم ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں سمجھیں گے تو اللہ پھر ڈنڈے کے زور سے سمجھا دے گا اس وقت۔ یوم تشقق الارض، جس وقت پھٹ جائے گی زمین، انہم، ان کے اوپر سے، ان سے زمین پھٹ جائے گی، سران، تیزی سے جو ہے وہ جلدی سے سرعت سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ذالک حشر، یہ ہے اکٹھا ہونا، علینا الیسیر، ہمارے اوپر بڑا آسان ہے، اس طرح اکٹھا کرنا ہمارے لیے۔ 2 مخلوقات ہی کرنی ہے نا، 59 لاکھ نباتات کی مخلوقات جو انواع ہیں وہ تو نہیں کرنی نا، تو آسان کیا ہوا، یہ 2 مخلوقات جن و انس، تو یہ جن و انس اٹھا لے گا اللہ 2 کوئی، باقی ساری جو ہیں وہ باقی مخلوقات تو اگر آج اٹھا رہے اور تم 59 لاکھ سے سمجھ نہیں رہے تو پھر 2 مخلوقات کا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا۔ ہم جانتے ہیں، نحن عالم بما یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، وما انت علیہم بجبار، آپ ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ کوئی دروغہ نہیں ہے ان کے اوپر، آپ صرف اپنا کام جو آپ کو سونپا گیا ہے، فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ساتھ نصیحت کیجئے اس کو جو ہمارے وعدے سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، جو میری وعید سے ڈرتا ہے، جو خوف رکھتا ہے دل میں، جو خوف رکھتا ہے وہی متقی ہوتا ہے، جو خوف رکھتا ہے وہی جنتوں کی صفات رکھتا ہے، جو خوف رکھتا ہے وہی جو ہے وہ جنتوں میں جانے والا ہے، جو نہیں رکھتا ان کا حشر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے، آج سورہ کاف ہماری مکمل ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا۔ اللہ ہمیں اس قرآن کا ساتھی بنا دے، اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اللہ ہمیں اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق گزارنے کی ہمت اور توفیق دے دے، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ رہنے کی ہمت اور توفیق دے دے۔ اللہ ہم بھول بیٹھے ہیں تیرے پیغام کو، اللہ ہمیں اس پیغام کو یاد کروا دے، اللہ ہمیں اس قرآن کا ساتھی بنا دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔